جنگوں کی فطرت اور پاور شفٹنگ. An article by امتیاز رفیع بٹ, چیئرمین جناح رفیع فاؤنڈیشن اینڈ رفیع گروپ. کائنات کے آغاز سے ہی انسان ہو یا ملک صرف اور صرف اپنے مفاد کو ترجیح دیتے ہیں. ملکوں کو بھی انسان چلاتے ہیں, اس لیے ملکوں کی پالیسیوں پر حکمرانوں کی شخصیت اور ان کے کردار کے گہرے نقوش نظر آتے ہیں. سیلف انٹرسٹ ایک انسانی فطرت ہے, لیکن جب سیلف انٹرسٹ سیلفشنس میں ڈھلتا ہے تو دوسروں کی تلفی کا باعث بنتا ہے. ایک دوسرے پر سبقت اور برتری لینے کی خواہش نے انسان کو ایجادات پر مجبور کیا. دیکھا جائے تو سوئی سے لے کر ہوائی جہاز اور جدید ٹیکنالوجی تک جو چیز بھی ایجاد ہوئی وہ جنگی برتری کے تناظر میں کی گئی. ہاں, یہ الگ بات ہے کہ بعد ازاں اس کے مثبت استعمال کے طریقے بھی تلاش کیے گئے. جوہری توانائی بھی تباہی اور دوسروں پر سبقت کی غرض سے مارز وجود میں لائی گئی. البتہ بعد میں اس کا بھی مثبت توانائی کے ذرائع میں استعمال شروع کیا گیا. آج تک دنیا میں ایسا کوئی اسلحہ نہیں بنا جو اب تک استعمال نہ ہوا ہو. یہاں تک کہ عالمی جنگ عظیم دوم میں امریکہ کی طرف سے دشمن کو ختم کرنے کے لیے ناگاساکی اور ہیروشیما میں نیوکلیئر ہتھیار بھی آزمائے جا چکے ہیں, جن میں لاکھوں لوگ پگھل گئے اور جاپان کو سرنڈر کرنا پڑا. ایٹمی ہتھیاروں کا مستقبل میں بھی استعمال بعید از قیاس نہیں. البتہ ایسا کب اور کہاں ہو سکتا ہے یہ کہنا بھی قبل از وقت ہوگا. رونت پسند ہٹلر, اسٹالن اور اس جیسے خود غرض حکمران ماضی میں اقوام عالم کو عالمی جنگوں میں جھونک چکے ہیں. اگر ہٹلر جیسے حکمران کے ہاتھ میں جوہری ہتھیار ہوتے تو دعوے سے کہا جا سکتا ہے کہ وہ خودکشی کے بجائے نتائج سے بے نیاز ہو کر دشمن کو تباہ کرنے کے لیے ایٹمی حملے کا مرتکب ہو چکا ہوتا اور آج تاریخ ہی مختلف ہوتی. امریکی صدر جو بائیڈن, روسی صدر پیوٹن, بھارتی صدر نریندر مودی, سعودی حکمران محمد بن سلمان, شمالی کوریا کم جونگ اور چینی صدر شی جن پنگ جن حالات و واقعات سے گزر کر ان عہدوں پر پہنچے ہیں, ان کے انداز حکمرانی اور ان کے ملکوں کی طاقت کے استعمال میں اس کی واضح جھلک نظر آتی ہے. امریکہ ایک وقت میں واحد نیوکلیئر پاور تھا جس کے بل پر وہ پوری دنیا کو ہانک رہا تھا. اس کی فوجی قوت اس کی معاشی طاقت کا سرچشمہ تھی. امریکہ دنیا بھر میں ہتھیاروں کا سب سے بڑا فروخت کنندہ بھی تھا. ایک طرف وہ دنیا بھر کو اپنے جدید اسلحہ فروخت کر رہا تھا اور دوسری طرف عالمی امن کا کھوکھلا نعرہ لگا کر سی ٹی بی ٹی پر عمل درآمد کا ڈرامہ رچا رہا تھا, لیکن اپنی جوہری قوت کی قربانی سے گریزا رہا. امریکی صدور امریکہ کی اس عالمی حیثیت کا ادراک کرتے ہوئے جاری رویہ اپناتے ہوئے بدمست ہاتھی کی طرح جہاں گئے تباہی پھیلاتے گئے, جس کی بدولت عراق, شام, فلسطین, لیبیا, افغانستان, ہانگ کانگ, ساؤتھ امریکہ اور افریقہ سمیت کئی ممالک میں کوئی بھی اقدام اٹھاتے ہوئے اس کے قانونی, اخلاقی اور معاشی رد عمل کی کبھی پرواہ نہیں کی. ادھر سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی سوسائٹی میں امیر اور غریب کی لکیر کھینچ کر امریکی معاشرے میں اندرونی درار ڈال دی. مارشل آرٹس میں بلیک بیلٹ کا حامل روسی صدر پیوٹن روسی خفیہ ایجنسی KGB کا ہیڈ تھا, جو گزشتہ 20 سال سے وزارت عظمیٰ اور صدارت کے عہدے پر متمکن ہے. اس کے انداز حکمرانی میں اس کی ماضی کی واضح جھلک نظر آتی ہے. اس کے باوجود کہ سوویت یونین ٹوٹنے کے بعد روس اپنی حیثیت کھو چکا تھا, روس نے اپنی طاقت کو مجتمع کیا اور آج یورپ سمیت امریکہ تک کو آنکھیں دکھا رہا ہے. حالیہ یوکرین تنازع میں نیٹو ممالک پیوٹن کی جانب سے کسی جوہری رد عمل سے خوفزدہ ہیں. پیوٹن خود بھی بیرونی مداخلت کی صورت میں جوہری حملے کی دھمکی دے چکا ہے. بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی, جو کہ سنگل ہیں, جس کی کوئی بیوی ہے نہ بچے, انتہا پسند ہندو جماعت RSS کی پیداوار ہے. گجرات میں مسلمانوں کے قتل عام کا ذمہ دار قرار پانے والے نریندر مودی کی شدت پسند سوچ کے عملی مظاہر کشمیر میں دیکھنے کو ملتے رہتے ہیں. ٹرینوں میں چائے بیچنے والے کو جب اتنے بڑے ملک کا دار و مدار ملا تو اس کے فیصلوں میں اس کی ماضی کی پرچھائیاں نظر آنے لگی. پاکستان جیسے ہمسایہ ملک کو اس کی جارحیت پسند سوچ سے شدید خطرات لاحق ہیں, لیکن اصل پریشانی کی بات یہ ہے کہ مقابلے میں پاکستان کے پاس بھی جوہری ہتھیار ہیں جن کا کنٹرول فوج کے ہاتھوں میں ہے, اور ایسے میں مودی کی کوئی بھی مہم جوئی ایٹمی جنگ کا باعث بن سکتی ہے, کیونکہ فوجی کبھی میدان جنگ کے علاوہ شکست تسلیم نہیں کرتا. 37 سالہ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان, جسے MBS کے نام سے جانا جاتا ہے, انتہائی پروگریسو اور اگریسو شخصیت کا حامل ہے. سعودی صحافی جمال خاشقجی کے بے رحمانہ قتل پر امریکہ نے سعودی شہزادے کی جانب سے چشم پوشی اختیار کیے رکھی. اس کے باوجود کہ امریکہ کی پشت پناہی کے حامل غیر اعلانیہ جوہری توانائی رکھنے والے اسرائیل کو آج تک امریکہ نے عرب ممالک کو قابو میں رکھنے کے لیے ہی استعمال کیا. امریکہ سعودی عرب کے 5 دہائیوں سے زائد پر محیط ترینہ تعلقات کو پش پس ڈالتے ہوئے MBS نے مستقبل کے سپر پاور چین کے ساتھ تعلقات استوار کرنے جیسا بولڈ قدم اٹھا کر اپنے عزائم کی نشاندہی کی. موجودہ حالات میں یہ اس کا انتہائی جارحانہ فیصلہ ہے. شمالی کوریا کے کم جونگ کا ڈکٹیٹرانہ انداز حکمرانی دنیا سے ڈھکا چھپا نہیں. شمالی کوریا میں اس کی مرضی کے بغیر پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا. اگر غلطی سے بھی کوئی اس کی منشا کے خلاف کچھ کر بیٹھے تو وہ اسے نشان عبرت بنا دیتا ہے. ایسے جابر حکمران سے کیا توقع کہ کب وہ طیش میں آئے اور کیا کر گزرے. امریکی صدر جو بائیڈن مختلف ادوار میں سینیٹر اور دیگر اہم عہدوں پر فائز رہ چکا ہے، لیکن انتہائی کمزور صدر ثابت ہوا ہے. ایسا لگتا ہے کہ جو بائیڈن کی حکومت پینٹاگون ٹیک اوور کر چکا ہے. کسی سیاسی حکمران کے انداز فکر اور فوجی افسر کے سوچنے میں بڑا فرق ہوتا ہے. سپر پاور کبھی کسی رائزنگ پاور کو آسانی سے تسلیم نہیں کر پاتا جب تک اسے شکست سے دوچار نہ ہونا پڑ جائے.
لیکن چینی صدر شی جن پنگ ایک طویل سیاسی جدوجہد کے بعد موجودہ مقام پر فائز ہوئے۔ اس کی شخصیت پر ماؤ زیدونگ کے گہرے نقوش ثبت ہیں۔ اس کے والد کمیونسٹ پارٹی کی اہم شخصیت تھے جو مختلف اور اہم عہدوں پر فائز رہ چکے ہیں، لیکن سیاسی مخاصمت کا شکار ہو کر قتل ہوئے۔ یہاں تک کہ صدر شی جن پنگ کی چھوٹی بہن بھی سیاسی حریفوں کا نشانہ بنی۔ صدر شی نے یوتھ لیگ میں شمولیت کے لیے 7 بار اور سینٹرل پارٹی میں شمولیت کے لیے 10 بار ناکامی کا منہ دیکھا، لیکن اس کا کرپشن کے خلاف سخت ترین موقف اس کی عوامی مقبولیت کا باعث بنا۔ چین کی موجودہ پوزیشن اور اس کے مستقبل کا اہداف کا روڈ میپ صدر شی کی ہی دین ہے، جس نے انتظامی حکومتی امور کو اپنی شدید گرفت میں رکھا۔ صدر شی چین کی ترقی پسند سوچ کا محرک بن چکا ہے، جو دنیا بھر میں تیزی سے اپنا اثر و رسوخ قائم کر رہا ہے۔ رائزنگ پاور چین کا راستہ روکنے کی ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے۔ دنیا پولیٹیکل اینڈ اکنامک پاور شفٹنگ کے عمل سے گزر رہی ہے۔ پاور شفٹنگ کا عمل کبھی پرامن نہیں رہا۔ یہ دنیا کو ایک نئی عالمی جنگ کا راستہ دکھا سکتا ہے۔ ایسے میں دنیا کے اہم جوہری ممالک کے حکمرانوں کی شخصیتیں، کردار اور ان کی مینٹالٹی دنیا کو کسی وقت بھی تباہی کی طرف لے جا سکتی ہے۔ یہ دنیا محض اللہ کے فضل کے باعث ہی ابھی تک کسی بڑی تباہی سے محفوظ ہے۔ صرف اللہ ہی ہے جو اس تباہی کو ٹال سکتا ہے، ورنہ ان حکمرانوں سے کچھ بعید نہیں۔ An article by امتیاز رفیع بٹ، چیئرمین جناح رفیع فاؤنڈیشن اینڈ رفیع گروپ۔